عام طور پر جب ہم عبادت یا فرض یا کسی بھی قسم کی گہری لگن کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بھاری ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک بھاری ذمہ داری یا کسی مشکل جدوجہد کا خیال ابھرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو جسے سر کرنے کے لیے اپنے آپ کو زبردستی دھکیلنا پڑے گا۔ اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس زبردستی کا نام ہی لگن ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن آج ہمارے سامنے ایک ایسی مختصر مگر غیر معمولی تحریر ہے جو اس پورے روایتی تصور کو سرے سے الٹ دیتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ایک ایسے اقتباس کا گہرا جائزہ لیں گے جو انسانی نفسیات اور روحانیت کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت نیا زاویہ ہے نا؟ اس تحریر کا انگریزی عنوان ہے "دی میگنیٹک پل آف اے ڈیووٹڈ ہارٹ"، یعنی ایک عقیدت مند دل کی مقناطیسی کشش، اور اس کے خالق محمد فاروق راشد ہیں جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر اور کانٹینٹ کریئٹر ہیں، اور ایک ویب رائٹر بھی ہیں۔ ہاں، ویب رائٹر بھی۔ آج ہمارا مقصد اس تحریر کے اندر موجود دو انتہائی طاقتور الفاظ یعنی طلب اور طرب کا نفسیاتی اور فلسفیانہ تجزیہ کرنا ہے۔ تحریر کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب طلب دل میں ہو تو دل عبادت کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے خوشی خوشی۔ یہ خوشی خوشی والی بات اصل میں بہت گہری ہے۔ بالکل۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ہے مقناطیسی کشش یا کھنچتے جانے کا تصور۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کشش ہے یہ عام دنیاوی موٹیویشن سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں، اس کھنچاؤ اور عام موٹیویشن کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں قوت ارادی یعنی جسے ہم ول پاور کہتے ہیں اور اندرونی کشش یعنی انٹرنزک پل کے فرق کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی باہر کا دباؤ اور اندر کی آواز۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف ڈسپلن کا شور ہے۔ خود کو زبردستی کسی کام پر مجبور کرنے کو ہی کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کام مشکل لگ رہا ہے اور آپ اسے دانت پیس کر رہے ہیں تو ہی وہ اصل کام ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں مقناطیسی کشش کا لفظ استعمال کر کے ایک بہت گہرا نفسیاتی راز کھولا ہے۔ اب دیکھیں نا، مقناطیس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوہے کو بنا کسی زور لگائے کھینچ لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ لوہے کو کھینچنے کے لیے کوئی زور نہیں لگاتا، کوئی شور نہیں مچاتا، یہ محض اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب دل میں سچی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو اپنے آپ کو دھکیلنا نہیں پڑتا، یعنی پش نہیں کرنا پڑتا خود کو۔ ایک دم درست۔ وہ حمل، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی اور اعلیٰ مقصد، انسان کو اپنی طرف خود کھینچنے لگتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس اقتباس میں ہے وہ یہ کہ یہ کھینچاؤ تکلیف دہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان خوشی خوشی اس کی طرف جاتا ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ ہاں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب انسان کا اندرونی ارادہ اس کے بیرونی عمل کے ساتھ ہمہ آہنگ ہو جائے تو تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمہ آہنگی والی بات واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر میں اس کو نفسیات کی زبان میں دیکھوں تو یہ بڑی حد تک اس کیفیت سے ملتی جلتی ہے جسے ماہرین فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ بالکل، فلو سٹیٹ ایک بہترین مثال ہے اس کی، ہے نا؟ یعنی جب کوئی موسیقار اپنی دھن بنا رہا ہوتا ہے یا کوئی مصور کینوس پر رنگ بکھیر رہا ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں کام کرنے کے باوجود تھکن محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ ایک ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں مصنف نے اس تصور کو فنون لطیفہ یا عمومی دنیاوی کاموں سے نکال کر براہ راست عبادت اور روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ عام طور پر عبادت کو ایک ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، روایتی طور پر تو عبادت کو ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے جسے ادا کرنا لازم ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن یہ اقتباس تو ایک مختلف ہی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہ اقتباس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بنیاد میں طلب شامل ہو جائے تو وہ فریضہ ایک بوجھل ذمہ داری کے بجائے ایک خوشگوار سفر بن جاتا ہے۔ تو یہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی طلب کسی بھی انسان میں اچانک پیدا ہو سکتی ہے یا یہ ایک بدتدریج عمل ہے؟ اصل میں یہ کوئی سوئچ نہیں ہے جسے اچانک آن کر دیا جائے، یعنی راتوں رات نہیں ہوتا کچھ بھی؟ نہیں، راتوں رات نہیں ہوتا۔ طلب دراصل انسان کے شعور
اور اس کی ترجیحات کے ارتقاء کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب انسان کسی ذات، کسی مقصد یا نظریے کی حقیقت اور اس کی خوبصورتی کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ طلب خود بخود بیدار ہونے لگتی ہے۔ جیسے کسی چیز کی قدر سمجھ آ جانا؟ بالکل، اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی قدر و قیمت سے ناواقف ہوتے ہیں، اس کی طرف جانا ہمیں ایک بے معنی مشقت لگتا ہے۔ پہاڑ چڑھنے جیسا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی وہ پردہ ہٹتا ہے اور ہمیں اس چیز کا حسن نظر آنے لگتا ہے تو وہی مشقت مغناطیسی کشش میں بدل جاتی ہے۔ کھنچاؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ مصنف کا یہ کہنا کہ دل کھنچتا چلا جاتا ہے دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو باہر کے اعمال خود بخود ایک قدرتی اور خوشگوار روانی اختیار کر لیتے ہیں، جس میں پھر کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہیں رہتا۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی جبر باقی نہیں رہتا۔ یہ خالص ترین شکل ہے کسی بھی چیز سے جڑنے کی۔ خوشی اور روانی کا یہ جو تصور ابھی ہم نے بیان کیا ہے، یہ بظاہر بہت پرسکون اور مکمل لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بس منزل مل گئی ہو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی، اور یہی بات مجھے اس تحریر کی سب سے دلچسپ لگی۔ مصنف فوراً ہی اس پرسکون منظر نامے میں ایک زبردست بھونچال لے آتے ہیں۔ وہ اگلے ہی حصے میں لکھتے ہیں، اور جب تڑپ دل میں ہو تو دل بے چین رہتا ہے عبادت کی کمی کوتاہی پہ۔ یہ حصہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ اب یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہم اس مقناطیسی کشش کی بات کر رہے ہیں جو انسان کو خوشی خوشی کسی طرف لے کر جاتی ہے، جس میں ایک سکون اور ہم آہنگی ہے، اور دوسری طرف بے چینی۔ ہاں، دوسری طرف اچانک ایک بے چینی اور کمی کوتاہی کے احساس کا ذکر آ گیا ہے۔ اگر ایک شخص خوشی خوشی کسی راستے پر چل رہا ہے تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ ایک وقت میں دو مخالف کیفیاتیں۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ کیا یہ دونوں کیفیات یعنی خوشی اور بے چینی ایک ساتھ ایک ہی ذہن یا ایک ہی دل میں رہ سکتی ہیں، یا پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ یہ بظاہر ایک تضاد محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی ارتقاء کا سب سے خوبصورت اور پیچیدہ توازن ہے۔ توازن؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، خوشی اور بے چینی یہاں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی عمل کے دو مختلف مراحل ہیں۔ طلب انسان کو سفر شروع کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور اسے اس سفر کی صعوباتوں سے بچا کر ایک خوشی کا احساس دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، سفر آسان ہو گیا۔ لیکن جب وہ انسان اس عبادت، اس کام یا اس مقصد کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں تڑپ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہاں تڑپ سے ان کی کیا مراد ہے؟ تڑپ کا مطلب یہاں کوئی خوف، پریشانی یا جسے ہم نفسیاتی دباؤ یا برن آؤٹ کہتے ہیں، وہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ بے چینی ہے جو انسان کو کبھی جمود کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ جب آپ کسی چیز سے بے پناہ لگن رکھتے ہیں تو آپ کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنا ہر عمل، ہر کوشش ناکافی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اور بہتر ہو سکتا تھا؟ بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ جس شاندار طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے تھا وہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ یہ کمی کوتاہی کا احساس دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے خود پسندی کے بت کو توڑ دیا ہے۔ یعنی یہ وہ بے چینی نہیں ہے جو انسان کو توڑ دے، بلکہ یہ وہ بے چینی ہے جو اسے مزید نکھارے۔ ایک دم صحیح سمجھیے آپ۔ لیکن اگر ہم آج کے تیز ترین دور کے تناظر میں سوچیں، جہاں ہم ہر وقت سیلف ایکسیپٹنس یعنی خود کو قبول کرنے اور پرفیکشنزم سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، نفسیات بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یا اپنے کام میں ہمیشہ کیڑے نکالنا انسان کو شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتا ہے۔ یہاں پرفیکشنزم اور اس طرف میں ایک بہت باریک فرق ہے۔ وہی فرق میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو کیا مصنف کی بیان کردہ یہ تڑپ یا کمی کا احساس انسان کو ایک ایسے نا ختم ہونے والے چکر میں نہیں پھنسا دے گا جہاں وہ کبھی بھی اپنی کسی کاوش پر مطمئن یا خوش نہیں ہو سکے گا؟ اس روحانی یا جذباتی بے چینی اور ایک نقصان دہ پرفیکشنزم کے درمیان ہم لکیر کہاں کھینچیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، نقصان دہ پرفیکشنزم کی بنیاد ہمیشہ خوف پر ہوتی ہے۔ خوف؟ کس قسم کا خوف؟ ناکامی کا خوف، لوگوں کی تنقید کا خوف، یا خود کو دوسروں سے پیچھے دیکھنے کا خوف۔
جب انسان اس خوف کے تحت اپنے کام میں کمیاں نکالتا ہے تو وہ واقعی تھک جاتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں، جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف جس تڑپ کی بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد خوف نہیں بلکہ محبت اور عقیدت ہے۔ جب ایک انسان خوشی خوشی کسی کام کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور اس لطف کے بعد پیدا ہونے والی بے چینی اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے کسی اور کو ثابت کرنا ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس تعلق یا اس مقصد کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ایک عاشق کبھی اپنی محبت کے اظہار کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ یہ وہ بے چینی ہے جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے اور اسے غرور سے بچاتی ہے۔ جس دن انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے عبادت کا یا کسی بھی لگن کا حق پوری طرح ادا کر دیا ہے، دراصل اسی دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ بالکل، جب آپ مطمئن ہو گئے تو رک گئے۔ یہ نقطہ واقعی تصویر کا رخ بدل دیتا ہے۔ غرور اور خود پسندی کے خلاف یہ ایک بہت بڑا دفاعی نظام ہے جو قدرت نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ ایک حفاظتی تہہ کے طور پر۔ ہاں، طلب اسے عمل پر اکساتی ہے تاکہ وہ سست نہ پڑے، اور تڑپ اسے عاجز رکھتی ہے تاکہ وہ مغرور نہ ہو۔ اس پورے فلسفے کو سمجھنے کے بعد اب اگر ہم اس تحریر کے ذریعے اور مصنف کے پس منظر کی طرف دیکھیں تو ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ محمد فاروق راشد کوئی قدیم دور کے صوفی یا روایتی فلسفی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کنٹینٹ کریئٹر، ویب رائٹر اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ آج کے دور کے انسان ہیں۔ ہاں، ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے پریکٹیکل وزڈم 360، ایک واٹس ایپ چینل ہے جس کا نعرہ ہے وزڈم از آور کنگڈم، اور حیران انگیز طور پر اس تمام فلسفیانہ گفتگو کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک فون نمبر بھی دیا گیا ہے جو کہ ہے 033137000390۔ ایک براہ راست رابطے کا ذریعہ۔ اب آخر کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ ملاپ بذات خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکمت یا فلسفہ کسی مخصوص دور، مخصوص لباس یا مخصوص جگہ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم عموماً یہ فرض کر لیتے ہیں کہ گہری روحانی باتیں صرف ضخیم کتابوں میں یا خانقاہوں میں ملیں گی۔ ایسا ہی ہے، عام زندگی سے دور لگتی ہیں یہ باتیں۔ لیکن ایک ویب رائٹر اور کانٹینٹ کریئٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیچیدہ ترین خیالات کو اتنی سادگی اور اختصار کے ساتھ پیش کرے کہ آج کا مصروف ترین انسان جو شاید اپنے موبائل فون پر محض چند سیکنڈز کے لیے رکتا ہے، وہ اسے پڑھ کر رکنے اور سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اور انہوں نے واقعی ایسا ہی کیا ہے، صرف چند جملوں میں پوری کہانی کہہ دی۔ محمد فاروق راشد صاحب نے بالکل یہی کیا ہے۔ انہوں نے انسان کے پورے اندرونی سفر کو، جس پر شاید پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، محض ان 2 جملوں میں سمیٹ دیا ہے۔ اور ان کے پلیٹ فارم کا نام پریکٹیکل وزڈم 360 اس پورے منظرنامے کی جان ہے۔ 360 یعنی ہر زاویہ۔ بالکل، یہاں 360 کا مطلب ہے زندگی کا ہر زاویہ، ہر پہلو، اور پریکٹیکل وزڈم یعنی عملی حکمت۔ یہ محض ہوائی خلے یا خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہیں جنہیں ایک عام انسان آج کے جدید دور میں اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں اور اپنے ذاتی معاملات میں لاگو کر سکتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت پرمغز ہے کہ عملی حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا جا سکے۔ لیکن مجھے ان کے واٹس ایپ چینل کے نعرے وزڈم از اور کنگڈم اور پھر براہ راست اس فون نمبر کی موجودگی نے کافی الجھایا ہے۔ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر کانٹینٹ کریئٹر اپنی ذاتی زندگی اور اپنے ناظرین کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر لیتا ہے، جہاں الگوریدمز اور باٹس کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، وہاں اس طرح اپنا ڈائریکٹ رابطہ نمبر دینا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ ایک نیا ٹرینڈ ضرور ہے۔ کیا یہ محض ایک مارکیٹنگ کی حکمت عملی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی مخصوص سوچ کار فرما ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے اس لیول کا ایکسس دینا بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کے آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے۔ آج کی اس ہائپر کنیکٹڈ دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے جڑا ہوا تو ہے، لیکن جذباتی اور فکری طور پر شدید تنہا ہے۔ سب کے ہاتھ میں فون ہے پر کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ صحیح کہا، ہم سکرینز کے پیچھے چھپ کر ایک ایسا نظام بنا چکے ہیں جہاں پیرا سوشل ریلیشن شپس یعنی یک طرفہ تعلقات پروان چڑھ رہے ہیں، جہاں ہم کریئٹر کو جانتے ہیں پر وہ ہمیں نہیں جانتا۔ بالکل۔ ایسے ماحول میں جب کوئی شخص حکمت طلب
اور تڑپ جیسی خالص انسانی کیفیت پر بات کرتا ہے اور ساتھ ہی ایک براہ راست رابطے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے تو یہ ایک روایتی رکاوٹ کو توڑنے کے مترادف ہے۔ یعنی وہ فاصلہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ محض یک طرفہ نشریات یا براڈ کاسٹنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقی انسانی مکالمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں سے۔ ایک سلطنت جو حکمت پر مبنی ہو، جیسا کہ ان کا نعرہ ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے عوام کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ ایک زندہ رابطہ ضروری ہے۔ تو یہ فون نمبر صرف ان تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ فون نمبر محض ہندسے نہیں ہیں، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس عملی حکمت کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو اپنے اندر کی تڑپ کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ حکمت صرف اسکرین پر پڑھ کر آگے گزر جانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہے۔ بے شک، اس کا مقصد عملی نفاذ ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو کسی بھی عام انسان کی عملی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں تو یہ کتنی طاقتور چیز لگتی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص اپنا کوئی نیا کاروبار شروع کر رہا ہے، یا کوئی طالب علم ایک بہت بڑے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوں گے۔ ہاں، شروع میں اسے اس مقصد کے لیے ایک طلب پیدا کرنی ہوگی، ایک ایسی مغناطیسی کشش جو اسے صبح جلدی اٹھنے اور دیر تک محنت کرنے پر خوشی خوشی آمادہ کرے، ورنہ وہ پہلے ہی ہفتے میں تھک جائے گا۔ بالکل۔ اور جب وہ شخص اس کام میں ماہر ہونے لگے گا تو وہ مغرور ہو کر بیٹھ نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی جو اسے بتائے گی کہ ابھی اس پروڈکٹ میں، اس سروس میں یا اس علم میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ اور یہی تڑپ اسے دوسروں سے آگے رکھے گی۔ صحیح، یہ بے چینی اسے ہمیشہ مارکیٹ میں یا اپنے شعبے میں آگے رکھے گی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے علاوہ بھی دنیا کا کوئی بھی بڑا کارنامہ انہی دو ستونوں یعنی طلب اور تڑپ پر کھڑا ہوتا ہے؟ بغیر کسی شک کے مصنف نے یقیناً اپنی بات کو عبادت کے تناظر میں پیش کیا ہے، کیونکہ انسان اور اس کے خالق کا رشتہ ہر لگن کی میراث سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ تعلق۔ لیکن انسانی نفسیات کے اصول آفاقی ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس نے بھی کوئی غیر معمولی کام کیا ہے، چاہے وہ کوئی عظیم سائنسی دریافت ہو، کوئی شاہکار فن پارہ ہو یا کوئی بڑی سماجی تبدیلی، اس کے پیچھے ہمیشہ یہی دو کیفیتیں کار فرما رہی ہیں۔ ایک جو سٹارٹ کرتی ہے اور ایک جو آگے بڑھاتی ہے۔ ہاں، اگر صرف طلب ہو اور تڑپ نہ ہو تو انسان ایک ابتدائی جوش کے بعد کسی ایک مقام پر رک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر صرف تڑپ ہو اور اس میں خوشی خوشی کھنچتے چلے جانے والی طلب نہ ہو تو وہ سفر اتنا تھکا دینے والا اور کربناک ہو جاتا ہے کہ انسان راستے میں ہی ہمت ہار دیتا ہے۔ پھر وہ برن آؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں کیفیاتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ عملی حکمت بنتی ہے جس کی بات مصنف اپنے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انجن ہے جو بیک وقت آپ کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کو درست سمت میں بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار تجزیہ ہے کہ کس طرح یہ دو متضاد نظر آنے والے احساسات دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ہم نے اس تحریر کے ذریعے نہ صرف انسانی ترغیب اور موٹیویشن کے سب سے طاقتور ماڈل کو سمجھا، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ کس طرح آج کے جدید اور ڈیجیٹل دور میں ایک ویب رائٹر اس پیچیدہ فلسفے کو چند الفاظ میں سمو کر انسانیت تک پہنچا رہا ہے۔ اور وہ بھی عام فہم زبان میں۔ اس پورے سفر میں یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں اندر سے نہیں کھینچ رہی اور اگر ہم اسے پانے کے بعد بھی بے چین نہیں ہیں تو شاید ہم نے ابھی تک اس مقناطیسی کشش کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اس پوری گفتگو اور اس گہرے تجزیے کے بعد یہ تحریر ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا اور شاید قدرے غیر آرام دہ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم تمام عمر ایک منزل کی تلاش میں بھاگتے ہیں، اس امید پر کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمیں مکمل سکون اور اطمینان مل جائے گا۔ لیکن اگر ایک سچا اور عقیدت مند دل جو سچی طلب کے ساتھ کسی راستے پر چلتا ہے وہ اپنی ہی کوتاہیوں اور بہتری کی گنجائش پر ہمیشہ بے چین رہتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انسان کا حتمی اور اصل سکون واقعی کسی منزل کو مکمل طور پر پا لینے اور وہاں رک جانے میں پوشیدہ ہے، یا پھر اس کا سچا سکون اسی خوبصورت مسلسل اور نہ ختم ہونے والی بے چینی میں چھپا ہے جو اسے کبھی رکنے، کبھی تھکنے اور کبھی مطمئن ہو کر بیٹھنے نہیں دیتی۔